أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 416 ہے۔ سورہ نساء کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 131، 132 اور 133۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کا ہے، ماں جو کچھ کے ہے فی السماوات آسمانوں میں، وما جو کچھ کے ہے فی الارض زمین میں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق وصینا ہم نے حکم دیا الذین ان لوگوں کو جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب من قبلکم تم سے پہلے وإیاکم اور خود تمہیں بھی ان اتقوا اللہ کہ تم اللہ سے ڈرو وَإِنْ اور اگر تکفروا تم کفر کرو گے فَإِنَّ لِلَّهِ تو تحقیق اللہ ہی کے لیے ہے ما جو کچھ کے ہے فی السماوات آسمانوں میں وما جو کچھ کے ہے فی الارض زمین میں وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ ہے غنیًا خوب بے پرواہ حمیدًا نہایت قابل تعریف وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما جو کچھ کے ہے فی السماوات آسمانوں میں وما فی الارض اور جو کچھ کے زمین میں ہے وَكَفَى اور کافی ہے بِاللَّهِ اللہ وکیلاً نہایت کارساز ان اگر یشا وہ چاہے یذہبکم تو تمہیں لے جائے ایھا الناس اے لوگو ویاتی اور وہ لے آئے بھی آخرین دوسروں کو وکان اللہ اور اللہ علی ذلک اس پر قدیرا خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ان تینوں آیتوں کا ترجمہ یوں ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی اور اے نبی تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم لوگ کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز ہے، کافی ہے۔ لوگوں اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے، اور اللہ اس بات پر پوری طرح قادر ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور دوسری بات یہ بتائی کہ ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور تیسری بات یہ بتائی کہ اور اگر تم کفر کرو گے اللہ کا اس میں کیا نقصان ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ اور چوتھی بات یہ بتائی کہ اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے اور بذات خود لائق تعریف ہے، اور پانچویں بات یہ بتائی کہ اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور چھٹویں بات یہ بتائی اگر اللہ چاہے تو اے لوگو تم سب کو دنیا سے لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے، اللہ اس بات کی پوری قدرت و طاقت رکھتا ہے۔ بہت واضح انداز میں رب ذوالجلال کے بارے میں بہت اہم ترین باتیں بیان کی گئی ہیں۔ آدمی دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تجارت، ملازمت، صنعت و حرفت اور دوسری مصروفیات، کھیل کود، تعلیم وغیرہ، اور اس میں مصروف اس قدر ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو اللہ کی پہچان کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا وقت بہت کم ملتا ہے۔
اس کو موقع نہیں ملتا. اس کو ساری چیزیں سمجھائی جاتی ہیں. دنیا کیا ہے، زمین کیا ہے، آسمان کیا ہے، سورج کیا ہے، ستارے کیا ہیں، سیارے کیا ہیں، چاند کیا ہے، سمندر کیا ہے، پہاڑ کیا ہے، بارش کیا ہے، ابر کیا ہے، درخت کیا ہے، میوے کیا ہیں، ترکاریاں کیا ہیں، نعمتیں کیا ہیں، فلاں چیزیں کیا ہیں، فلاں کیا ہے. ہر چیز کا تعارف کروایا رہتا ہے، مگر چیزوں کے حقیقی خالق اور مالک کا جو تصور ہے اور اس کی ذات، اس کی قدرت، اس کی جاہ و جلال، اس کی قوت و طاقت، اس کی قدرت، اس کی معرفت بچوں کے ذہنوں میں بہت کم ڈالی جاتی ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ چلتے پھرتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے اپنے بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے دنیا کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ کا تعارف کروائیں جو پوری دنیا کا حقیقی خالق اور مالک ہے. ہم دنیا کی کسی بلڈنگ کے اونر کا تعارف کرواتے ہیں، اتنے بڑے سنٹر کا یہ مالک ہے، یہ مال کا یہ مالک ہے، یہ سنٹر کا یہ مالک ہے، یہ جائیداد کا یہ مالک ہے، یہ کارخانے کا یہ مالک ہے. یہ کیوں تعارف اپنے بچوں میں نہیں کرواتے کہ جس زمین پر تم بیٹھے ہو اس کا مالک بھی اللہ ہے، جس آسمان تلے تم بیٹھے ہو اس کا مالک بھی اللہ ہے، جس سورج کو تم دیکھ رہے ہو اس کا مالک بھی اللہ ہے، جس چاند کی چاندنی کو چمک کو تم دیکھ رہے ہو اس کا مالک بھی اللہ ہے. یہ جو بارش ہے وہ تو اللہ برسا رہا ہے، یہ جو بادل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف منتقل کر رہے ہیں. یہ جو کھانا تم کھا رہے ہو تمہارا رب تمہیں دے رہا ہے، یہ جو پانی تم پی رہے ہو یہ رب ذوالجلال کی طرف سے عطیہ ہے. یہ تعارف کروایا جائے. اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں بتا رہے ہیں. کبھی گھمنڈ میں نہ آ جانا کہ یہ دنیا میری ہے، یہ مال، یہ دولت، یہ دینار، یہ درہم، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ ٹکا، یہ پاؤنڈ، یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ دکانات، یہ مکانات، یہ کارخانے، یہ پوری چیزیں انسان سمجھتا ہے کہ میری ہے میری ہے، لیکن ان تمام کا حقیقی مالک اللہ ہے. وہی مالک رہ جائے گا، وارث وہی رہ جائے گا. جب قیامت آ جائے گی تو سب کا وارث کون رہے گا؟ اللہ ہی رہے گا. کوئی مالک نہیں رہے گا، سارے مالک ختم ہو جائیں گے. جو عارضی مالک ہیں، حقیقی مالک باقی رہے گا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی اس کا مالک اور خالق ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب دی، تورات، زبور اور انجیل دی، اور پھر تم سے پہلے وہ ایاکم، اور جو تم کو بھی ہم نے اس بات کا تاکیدی حکم دیا تھا کہ ان اتقوا اللہ، کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اپنی زندگی اور گزارو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی والی زندگی گزارو. اور یہ بات یاد رکھو کہ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم اللہ کا انکار کرو گے، کفر کرو گے، تو یہ بات یاد رکھو کہ جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں سب اللہ ہی کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور یہ بات یاد رکھو کہ تم زمین کے محتاج ہو، تم آسمان کے محتاج ہو، تم روپے پیسے کے محتاج ہو، تم دینار و درہم کے محتاج ہو، تم پاؤنڈ جو ہے اور ڈالر کے محتاج ہو، تم سونے چاندی کے محتاج ہو، تم کھانے پینے کے محتاج ہو، تم چلنے میں پیروں کے محتاج ہو، بولنے میں زبان کے محتاج ہو، سننے میں کان کے محتاج ہو، دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہو، سمجھنے کے لیے دماغ کے محتاج ہو، فیصلے کے لیے دل کے محتاج ہو، چلنے کے لیے پیر کے محتاج ہو، پکڑنے کے لیے ہاتھوں کے محتاج ہو. لیکن یاد رکھو کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے، بالکل بے نیاز ہے. تعریف کے لائق تو وہی اللہ ہے، حمیدن، لائق تعریف وہی ہے، محمود وہی ہے، جس کی تعریف کی جا سکتی ہے وہ وہی ہے. اس لیے کہ تم اپنی جو تعریف کر رہے ہو وہ تمہاری تعریف حقیقت میں نہیں ہے، وہ رب ذوالجلال کی تعریف ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دوبارہ کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار بٹھا رہے ہیں، اذا تقرر، بات جب مقرر کہی جاتی ہے تو مقرر ہو جاتی ہے، دل میں بیٹھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات بار بار کہہ کر بٹھا رہے ہیں کہ کیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ کے زمین میں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یا بات یاد رکھو کہ کام تم نہیں بنا سکتے، تم کام کرتے ہو مگر کاموں کا بنانے والا اللہ ہے، وکیل اور کارساز اللہ ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے، کافی کارساز ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ تم چاہے تم حاکم ہو، محکوم ہو، بادشاہ ہو، مالدار ہو، بزنس مین ہو، ملینر ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، امیر ہو، غریب ہو، تنگدست ہو، فراوانی والے ہو، بلڈنگوں میں رہنے والوں ہو، مالوں میں رہنے والے ہو یا جھونپڑی میں رہنے والوں، یہ بات یاد رکھو کہ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تم سب کو اس دنیا سے ختم کر دے گا. اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے.
تم سب کو جو کروڑوں میں ہیں، اربوں کی تعداد میں جو انسان ہیں، تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ آن کی آن میں موت کے گھاٹ اتار دے، وہ یاتی بھی آخرین، تمہاری جگہ میں تم جیسے کروڑوں لوگوں کو زندہ کر دے، اس کے اختیار میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، یہ مت سمجھو کہ اللہ اس پر قدرت نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری قدرت و طاقت ہے اس بات پر کہ وہ تم سب کو فنا کی گھاٹ اتار کر تم جیسے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر قوموں کو لا کر، انسانوں کو لا کر آن کی آن میں اس روئے زمین پر بسا دے۔ وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ کو سمجھو، اللہ کے تصور کو سمجھو، اس کی ذات کو سمجھو۔ وہ رب العالمین ہے، عالموں کا پروردگار ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے، وہ وہاب و ستار ہے، وہ گناہوں کو، وہ عیبوں کو چھپانے والا، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، وہ عطا و بخشش کرنے والا، وہ دینے والا، وہ اس کے دونوں ہاتھ دینے کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اس کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ وہ رب ذوالجلال وہ ہے جو مقتدر ہے، حی و قیوم ہے، زندہ جاوید ہے، اور فعال لما یرید ہے۔ ہر وہ چیز جس کا ارادہ کرتا ہے کرنے کی طاقت اس کے پاس موجود ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ تم جس کا ارادہ کرو وہ کر پاؤ، تمہارے بہت سے ارادے فیل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا کوئی ارادہ فیل نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی بات کہی تھی، عرفت ربی بفسق العزائم، میرے جب عزائم ٹوٹ جاتے ہیں، میرے ارادے جب ٹوٹ جاتے ہیں، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرا رب زندہ جاوید موجود ہے۔ اللہ ہمارے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کی معرفت کا حصول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله